اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 23 مارچ 2026۔ بس یہ اس سال کی ہمارا دیکھا جائے تو نئے سال کی ابتدا کی پہلی کلاس ہی آپ، چونکہ ہم نے رمضان میں بھی الحمدللہ پڑھائی کی، ہم نے چھٹی نہیں کری۔ رمضان بھی ہم نے پڑھا تو اس لیے ساتھی ہے کہ آگے نکل گئے ماشاءاللہ، اور اعتکاف میں بھی تھے تو ماشاءاللہ بھرپور پڑھائی ہوئی۔ تقریباً 15 ساتھی تھے جو پڑھ لیتے، تو وہ زیادہ رمضان میں ہی موقع ملا ان کو الحمدللہ، تو ہم نے بھی پھر وقت نہیں ضائع کیا۔ حالانکہ عام طور پہ اس طرح کی جو شارٹ عالم کورس ہے وہ رمضان چھٹی دے دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ ساتھی ایسے ہیں نا کہ رمضان میں موقع زیادہ ملتا ہے، تو ہم ان کی مناسبت سے چلتے ہیں، پھر ہم اپنی ترتیب سے نہیں چلتے۔ یہ الحمدللہ اچھا پلس پوائنٹ ہے، بینیفٹ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ میں نام لے لیتا ہوں، جو ساتھی ہیں ان کی حاضری لگا لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جاوید بھائی خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایک ڈیسک لے لیں وہاں سے، یہ ڈبل ہے نا، اس سے ایک کر لیں۔ ٹوٹا ہوا ہے تو پھر ایک ادھر ہی رہنے دینا، ایک وہاں سے لے آئیں۔ ہاں وہ بھی قاعدہ ادھر دے دیں پھر ایک۔ نہیں یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کو ڈبل ہی رکھیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضال بھائی ہیں، معین بھائی ہیں، ہمارے خورشید بھائی ہیں، لال میاں بھائی ہیں، اسی طرح جاوید بھائی ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سہیل بھائی، محمد سہیل بھائی بھی ہیں۔ آج یہ ان کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا نا ہم کس طرح کلاس چلتی ہے انشاءاللہ، تو پھر ان کے لیے بھی کتابوں کا انتظام کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے ساتھیوں کو اکثر کو کتابیں دی نہیں ہیں، یہ بس آگے پیچھے چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کبھی بھول کے آ جاتے ہیں۔ بس اب کتابیں جو ہے نا پابندی سے لانی ہے، جتنی کم ہے تو وہ بتائیں، پھر میں اور لے کر آتا ہوں۔ ہمارے پاس ہے نا آپ کے پاس؟ کیونکہ اکثر کو ہم نے تقریباً 14 سے 15 سیٹ شروع میں دیے ہیں۔ انور بھائی ہے نا، ان سے سیٹ لے آؤں۔ ہاں ان سے لے آئیں، جب وہ چلے گئے یہاں سے نا تو لے آئیں۔ پھر یہ دوسرے جمیل بھائی، جمیل بھائی کو بھی بولیں یار دے دیں، کیونکہ ہم نے ان کو اکثر کو ایسے ہی دے دیے تھے اپنے، ہم اس سے لے آئے تھے اور اس لیے دیے تھے کہ بھائی آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر پڑھنا مطلب یہاں سے وہ شفٹ کر گئے، 2-3 ساتھی ایسے ہیں جو شفٹ کر گئے، تو اب ان سے لے ہی لیتے ہیں، کیا کریں۔ وہ وہاں بھی نہیں پڑھ لے اور گھر پہ بھی سنبھال لیا انہوں نے، تو وہ یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ وہاں سے لے آئیں، ادھر بہت ساری پڑھی، ہاں وہاں پہ بہت پڑھی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اب آخری یہ کرا تھا تراویح کی نماز، یہ ہو گیا تھا۔ اب مسافر کی نماز کا بیان ہے، صفحہ نمبر 151 151۔ مسافر کی نماز کا طریقہ عام طریقے سے تھوڑا سا مختلف ہے، الگ ہے، کیونکہ سفر شرعی جو ہوتا ہے نا اس کے بعد موقع مل جاتا ہے انسان کو کہ وہ اب نماز مکمل نہیں کرے گا۔ اگر وہ مکمل ادا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہے، یہ سفر شرعی کا حکم ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں جی میں ٹھیک ہے سفر شرعی پر ہوں لیکن میں جی نماز پوری پڑھنا چاہتا ہوں، پوری پڑھوں گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں خود پڑھنے کی بات ہو رہی ہے نا، امام کے پیچھے پڑھے گا تو وہ فرض تو پورے وہی اقتدا میں پڑھے گا ان کے، وہ تو اس کی مجبوری ہے، پوری پڑھے گا نا امام کے پیچھے، امام کے پیچھے سفر میں امام کے پیچھے، تو امام مقیم ہے تو وہ پوری پڑھائے گا، یہ پوری امام جو وہیں کا مقیم ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ رائے ونڈ گئے تو رائے ونڈ کا امام 4 رکعت کی 2 پڑھائے گا، پورا پڑھائے گا نا، تو آپ پیچھے ریل میں تو آپ اگر ریل میں بھی مقامی امام ہے وہ پوری پڑھا رہا ہے تب بھی آپ پوری پڑھیں گے۔ وہیں کا رہائشی ہے، وہ 2-3 اسٹیشن کے لیے چڑھ گیا، نماز کا وقت آ گیا، اس نے بولا جی میں پڑھاتا ہوں، پوری پڑھا دی، 4 رکعت فرض ظہر کا وقت تھا، پوری پڑھا دی، تو آپ پوری پڑھ لیں گے، آپ کی نماز پوری صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹرین میں اور جہاز میں جو اب مقامی اگر ہے وہ پڑھاتا ہے تو نہیں ہوگی نماز، پوری ہو جائے گی۔ اصل مسئلہ ہے کہ آپ جب خود پڑھیں گے نا تو یہ تب مسئلہ سمجھ آئے گا۔ تو شریعت میں مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو 48 میل، یعنی کہ یہاں میل سے مراد انگریزی میل ہے، جو تقریباً 1 کلومیٹر اور 608 میٹر کے برابر ہوتا ہے۔
یعنی کہ 1608 کلومیٹر. ہاں مطلب 1 کلومیٹر پورا اور پھر 608 کلومیٹر، یعنی کہ جو پونا کلومیٹر ہو گیا، 2.25 کلومیٹر یوں سمجھ لیں سمجھنے کے لیے. تو 48 میل کا مطلب ہو گیا تقریباً 77 کلومیٹر، 77.2 کر لیں یا ایسا 77.75. ایک میل جو ہوتا ہے ہاں 1.64 ہوتا ہے نا، یہ ہاں بتانے کا مطلب یوں ہے یا اس سے ہاں ایک میل برابر ہے 1.64 کلومیٹر کے. ہاں 1 48 مائل کو ملٹیپلائی کر لیں 1.64 سے. یہ ہے. ایک سائیکل یہ کوئی جگہ پہ جائے. ہاں بالکل نا. جب یہ شرعی اس نے تقریباً سفر مکمل کر لیا نا، جو کہ تقریباً 77 کلومیٹر بنا ہے، تو اب یا اس سے زائد اس نے سفر کیا مسافت تک جانے کے ارادے سے، شہر یا گاؤں کی آبادی سے وہ نکل بھی گیا. بعض ایسی بھی صورتیں ہیں کہ بھائی اگر وہ ایسے اتنے بڑے شہر کے اندر ابھی موجود ہے اور اس نے ایک کونے سے سفر شروع کیا تھا اور 77.5 کلومیٹر سفر کر لیا لیکن شہر سے نکلا نہیں، تو یہ سفر شرعی نہیں ہوا، کیونکہ اس کے لیے یہ بھی دوسری شرط ہے کہ وہ شہر سے نکل بھی گیا ہو، اس کو عمارتیں اب نظر نہ آ رہی ہوں. تب اگر 77 کلومیٹر ہو گیا نا تو یہ شرعی حد پوری ہو گئی. فائدہ سمجھیں، 48 میل کی ابتدا شہر یا گاؤں کی آبادی کے انتہا سے ہوتی ہے. جب یعنی کہ آپ سوراب گوڑ سے آگے نکل گئے، عمارتیں اور یہ سب آپ کو اب شہر کی نظر نہیں آ رہی، پیچھے رہ گئی نا، اب دھندلی ہو گئی. اب یہاں سے سفر اصل گنا جائے گا 48 میل. شہر کے اندر سے نہیں گنا جائے گا کہ جی وہ ڈیفینس سے چلا تھا تو جی تقریباً 12-13 میل تو ادھر ہی ہو گیا اندر ہی پورا، باقی آگے پورا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. یعنی کہ ٹول پلازا پہ اگر نماز پڑھ لے تو پوری پڑھے گا، کیونکہ 48 میل نہیں ہوا. اسی طرح سفر کے احکام جاری ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ سفر کے احکام جاری ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. شہر یا گاؤں کی آبادی کے انتہا سے 48 میل یا اس سے زیادہ مسافت تک جانے کا ارادہ ہونا، ٹھیک ہے نا. دوسرا شہر یا گاؤں کی آبادی سے نکل جانا. یہ دونوں ہیں باتیں جو شرط ہیں. 48 میل یا اس سے زائد مسافت تک جانے کا ارادہ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سفر کے احکام جاری ہونے کے لیے 48 میل یا اس سے زائد مسافت تک جانے کا ارادہ ہونا شرط ہے. لہذا اگر کوئی شخص کسی خاص مسافت تک جانے کا ارادہ کیے بغیر نکلا یا 48 میل سے کم مسافت تک جانے کا ارادے سے نکلا، دونوں باتیں، تو اس پر سفر کے احکام جاری نہیں ہوں گے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی میں نے 48 میل دور جانا بھی ہے کہ نہیں جانا ہے. شہر کی بات ہے ہاں، کیونکہ ہمارا شہر جو ہے نا بس سمجھیں یہ سوراب گوڑ سے تھوڑا آگے ختم ہو جاتا ہے. اس کے آگے پھر آبادی تو ہے لیکن وہ شہر کی آبادی نہیں ہے، وہ الگ ہے. اس طرح تو بہت آگے تک بھی حیدرآباد تک آپ کو آبادیاں ملتی رہیں گی، تو اس کا مطلب کہ وہ شہر پھر ختم ہی نہیں ہوا. 48 میل یا اس سے زائد مسافت کا ارادہ یک بارگی ہونا ضروری ہے. یعنی کہ ایک ہی دفعہ میں اس نے ارادہ کیا 48 میل سفر کا. لہذا اگر کوئی شخص 30 میل کی مسافت تک جانے کا ارادے سے نکلا اور منزل پر پہنچنے کے بعد پھر اسے پتہ چلا بھائی 20 میل تو ہمیں اور آگے جانا پڑے گا تب ہمارا کام بنے گا، اس نے جانے کا پھر ارادہ ہو گیا وہاں پہ، تو اس پر سفر کے احکام جاری نہیں ہوں گے. سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ اس کو 30 میل پر کوئی کام تھا، وہ وہاں تک پہنچ گیا، اس نے بولا بھائی یہیں پہ ہمارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن وہاں کام نہیں ہو سکا. اس نے کہا لو بھائی اب تو 20 میل اور جانا پڑے گا، تو 20 میل اور گیا، گویا 50 میل. تو 48 میل سے تو اوپر ہو گیا لیکن وہ سفر شرعی میں نہیں آیا. ایک دفعہ کے ارادے میں ہی 48 میل یا اس سے زیادہ کا ارادہ ہونا شرط ہوتا ہے. شہر یا گاؤں کی آبادی سے نکل جانا، سفر کے احکام جاری ہونے کے لیے اپنے شہر یا بستی کی آبادی سے باہر نکلنا شرط ہے. یہ اگر اس نے مطلب اتنا ارادہ نہیں کیا ہے، سفر کے احکام اس کے جاری ہونے کے لیے شہر یا بستی کی آبادی سے وہ باہر نکلا ہی نہیں ہے، شہر کے اندر ہی، جو میں نے شروع میں مسئلہ بتایا کہ اتنا 48 میل سے لمبا شہر ہے،
تو تب بھی اس کے اوپر وہ احکام جاری نہیں ہوں گے، لاگو نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، ہاں یہ بات چل رہی ہے کہ باہر نکلنا شرط ہے، لہذا آبادی سے نکلنے سے پہلے سفر کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ صفحہ نمبر 152 152۔ اچھا، فنائے شہر کیا ہوتا ہے یہ سمجھا رہے ہیں، یعنی آبادی سے باہر جو جگہ شہر یا بستی کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے لیے متعین ہو وہ فنائے کہلاتی ہے، فنائے شہر۔ مثلا شہر کی آبادی سے باہر واقع قبرستان ہے، ایئرپورٹ ہے، اسٹیشن وغیرہ ہیں، تو یہ فنا شہر ہے۔ اگر شہر کی آبادی سے متصل ہو تو وہ شہر کے حکم میں ہے، لہذا وہاں سفر کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اور اگر شہر کی آبادی سے متصل نہ ہو یعنی کہ الگ ہو، جیسے یہ بکرا پیڑی یا گائے منڈی، اونٹ منڈی ہے، شہر سے باہر ہے، تو یہ جب شہر کی آبادی سے متصل نہ ہو تو وہ شہر کے حکم میں نہیں ہے، لہذا وہاں سفر کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ ایئرپورٹ اور اسٹیشن اگر شہر کی آبادی کے اندر ہوں یا شہر سے متصل جڑے ہوئے ہوں تو وہ شہر کے حکم میں ہے، لہذا وہاں سفر کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ اور اگر شہر کی آبادی سے باہر ہوں اور شہر سے متصل نہ ہو، جڑے ہوئے نہ ہو، تو وہاں سفر کے احکام جاری ہوں گے۔ سفر سے واپسی کے وقت مسافر جب تک شہر کی آبادی یا شہر سے متصل فنا میں داخل نہ ہو جائے تب تک سفر کے احکام جاری رہیں گے۔ واپسی میں جو ہے نا 48 میل کا اعتبار نہیں ہوتا، واپسی میں وہ جتنا بھی شہر کے قریب آ گیا لیکن وہ سفر شرعی کے اندر ہے، وہ قصر ہی پڑتا رہے گا جب تک مکمل طور پہ شہر یا فنائے شہر میں داخل نہ ہو جائے۔ سفر میں نماز کا حکم کیا ہے؟ مسافر پر 4 رکعت والی فرض نماز میں قصر یعنی 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، قصداً 4 رکعت پڑھنا گناہ ہے، جان بوجھ کر پڑھے تو۔ 4 رکعت والی فرض نماز کے علاوہ کسی نماز میں قصر نہیں ہے، خواہ 2 یا 3 رکعت والی فرض نماز ہو، یعنی کہ مغرب بھی، مغرب تو 3 رکعت پوری پڑھے گا وہ۔ واجب نماز ہو یا سنت نماز ہو، لہذا فجر، مغرب، وتر اور سنتوں میں قصر نہیں ہے۔ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، اسی طرح مغرب 3 فرض اور وتر جو 3 وتر ہیں، ہاں، اور سنتوں میں بھی کوئی قصر نہیں ہے، 4 سنتیں وہ 2 پڑھنے لگ جائے، ایسا نہیں ہے مسافر کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سکون سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے اور حالات مناسب ہیں تو پڑھ لیں، اجازت ہے، لازم نہیں ہے، ہاں نہ پڑھے گناہ گار نہیں ہوگا۔ مسافر کے لیے سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ حالت امن و قرار میں ہو تو افضل یہ ہے کہ سنت موقدہ نہ چھوڑے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس پر دوام فرمایا، یعنی کہ آپ نے مستقل پابندی فرمائی، تو اس لیے اہتمام کر لے پڑھنے کا۔ سفر میں بھی اگر اسے قرار ہے، سکون ہے، عافیت ہے تو پڑھ لے۔ مثلا کسی جگہ اطمینان سے ٹھہرا ہوا ہے یا سفر جاری ہو لیکن سنت پڑھنے کی وجہ سے تاخیر ہونے کا یا کسی پریشانی کا اندیشہ نہ ہو، جیسے ہم جہاز میں سفر کر رہے تھے تو باقاعدہ نماز کا مصلی 10-12 لوگ ایک ساتھ جماعت پڑھ لیں، اتنی جگہ اسپیس تھی، تو سفر چل رہا ہے، کوئی ہماری وجہ نماز پڑھنے سے سفر رک تھوڑی رہے، میں کوئی جہاز تھوڑی اڑا رہا ہوں، بلکہ پائلٹ چھوڑ کے آ جاتے ہیں آٹو پائلٹ پہ لگا کے، تو آپ نماز پڑھ لیں، 2 فرض 2 سنت بھی پڑھ لیں فجر کے، اچھی بات ہے۔ مسافر کے لیے سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ حالت امن و قرار میں ہے تو افضل یہ ہے کہ سنت موقدہ نہیں چھوڑے، اور اگر حالت خوف و فرار میں ہے کہ بھائی کہیں سے چیتا آ جائے گا، شیر آ جائے گا، دشمن آ جائے گا، گولہ بارود آ جائے گا یا کوئی بھی، تو فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنتوں کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ فجر کی سنتوں کی تاکید چونکہ زیادہ ہے، اس لیے فجر کی فرض نماز کے ساتھ فجر کی سنتیں بھی پڑھی جائیں۔ بھولے سے 4 رکعت پڑھنا، بھول کر مسافر نے بھول کر 4 رکعتیں پڑھ لیں تو دیکھا جائے گا کہ اگر دوسری رکعت میں تشہد کے بقدر بیٹھا تھا تو ابتدائی 2 رکعتیں فرض ہو گئیں اور باقی 2 رکعتیں نفل، بھولے سے پڑھ گئے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اس صورت میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، اور اگر دوسری رکعت پر نہیں بیٹھا تھا تو قاعدہ اخیرہ چھوٹ جانے کی وجہ سے فرض نماز باطل ہو کر نفل ہو گئی، فرض نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ کیونکہ اس کا تو 2 رکعت پر جو تشہد تھا وہ فرض تھا، آخری تشہد تھا نا، وہ بھلے یہ دوبارہ کھڑا ہو گیا، بھول گیا تھا تو اس نے 4 پڑھی، تو اگر وہ تشہد اس سے چھوٹ گیا نا تو فرض نماز اس کی ختم ہو گئی، نفل ہو جائیں گی یہ 4 رکعت۔ لیکن تشہد اس نے پورا پڑھا، پھر کھڑا ہوا
تو فرض نماز ہو جائیں گی 2 رکعت اور باقی 2 رکعت نفل. بھولے سے 4 رکعت کی نیت کرنا. مسافر نے بھولے سے 4 رکعت کی نیت کر لی, یعنی زبان سے نیت کر رہا تھا, اس نے 4 ہی بول دیے. پھر نماز شروع کر کے خیال آیا تو نماز میں دل سے نیت کی تصحیح کر لی, دل میں دوبارہ اس نے نیت کری اور 2 رکعت پر سلام پھیر دیا, تو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, نماز اس کی درست ہے. یہ بات سمجھ آ گئی یہاں تک ہے؟ چلیں. ہاں یہ مسئلہ ویسے آگے آ رہا ہے, 15 دن اور اس سے کم کی نیت کا مسئلہ, تو ادھر اس کو تفصیلی انشاءاللہ سمجھ لیں گے. 2 مہینہ ٹھہرنا ہے تو وہ مقیم ہو گیا نا. 15 دن سے زیادہ کی نیت کر لے تو مقیم ہو جاتا ہے. وہاں پڑھ کر ایک ہفتے ایک ہی جگہ ٹھہرنے کی نیت کرے تو. وہاں 1 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں ہم, مقامی امام سے نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری ہی پڑھیں گا. 1 ہفتہ ٹھہرنے جا رہے تو جب امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پوری پڑھے گا. یہ بھی ہے نا کہ امام ہی مطلب مسافر امام ہے تو 2 پڑھے گا نا. اگر مسافر امام ہے تو وہ تو 2 ہی پڑھائے گا. پیچھے مقتدی مقیم ہے وہ ہاں وہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے, پھر اپنی پوری کریں گے. سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنے کھڑے ہو کر پوری کر لیں گے. امام سلام پھیر دے گا, امام 2 پہ سلام کر لے گا اور وہ اپنی 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں گے, مقامی جو ہوگا نا, جو مقامی لوگ ہیں. اس کے پیچھے پڑھا گا. اسی لیے مسئلہ بتا دینا چاہیے, جب امام پڑھائے نا نماز تو اس کو مسئلہ سمجھا دینا چاہیے. چلے بھائی قاعدہ نکال لیں. اب قاعدہ میں تو اس پہ کھول رہا ہوں اپنے پاس. ہاں اگر تو 15 دن سے کم کی نیت سے ہی گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ قصر ہی پڑے گا. لیکن اگر 15 دن کی نیت سے زیادہ ہے نا تو پورا پڑے گا. بھول جائے تو پھر سجدہ سب کر لے آخر میں. قاعدے میں ہمارا کون سے تختی تھی؟ 11ویں تختی تقریباً درمیان ہو گیا تھا. یہ صفحہ ہو گیا تھا, اس سے اگلا صفحہ شروع ہوا تھا. ہاں یہاں سے کیا لفظ ہے؟ الفراشی. صفحہ نمبر کیا ہے اس میں؟ صفحہ نمبر 11 صفحہ نمبر دیکھیے. تختی نمبر 11 اور صفحہ نمبر 11 یہ ہے. یہ 12 آ گیا آپ کے میں. 11 نہیں ہے, نہیں مقصد آپ کے اس میں ان کا قاعدہ الگ ہے, اس کا صفحہ نمبر الگ ہے. 11 نہیں, آپ کا زیادہ ہوگا. 14 15 16 یہ ہے میرا خیال ہے. کیا لفظ کیا ہے؟ تا حمزہ زبر تا تونا والا ہے نا, یہیں پر ہے. نہیں تا حمزہ زبر تا واو پیش تا تونا, یہیں پر ہی ہے. تا حمزہ زبر تا بولیں گے اس کو. کہاں چلا گیا؟ آپ کے میں کیا صفحہ نمبر ہے اس والے میں؟ ایک منٹ میں نکالتا ہوں. نہیں یہ 18 16 18 آ رہا ہے نا, یہی ہے. 17 ہی آ گیا. اسی پر ہی ہے, مجھے یاد آ رہا ہے, مل نہیں رہا اس پہ لفظ, یہیں پر ہی ہے. یہ رہتا ہاں یہ رہا, ٹھیک ہے. سب کو مل گیا نا؟ ہاں یہ تو قاعدہ نہیں یہ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, پورا رمضان پڑھا ہے انہوں نے الحمدللہ. ہاں بھائی یہ ابھی دیکھنا آپ کے سامنے پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں بھائی شروع کریں بھائی. یہاں سے خورشید بھائی شروع کر لیں. تا حمزہ زبر تا تونا. ہاں اس میں جھٹکا ہے, جھٹکا دے کے پڑھیں گے. تا تونا
يسقون يسقون لا ألف جف عند ولا دام تشدود ولا جف أدون ہاں لا عند ولا عند وما دام تشدود ولا يعملون ہاں لا عند ولا دام ولا بما تشدود ولا يعلمون ٹھیک ہے لا ظالم يس هذا الها قاوة تشكون وجهنا يس أقونا لا قادر يق شيء لا تشكون وجهنا يكسبون لا لن نوجد لا تشكون لا تشكون وجهنا يدخلون لا يوجد وتزدو لا تشدو وزمنا ينظرون و حمد الجواب وحمد الجواب يا جدي راي نہیں جھٹکا دے کے رأی راي رأی راي ای نہیں یی من راي رأی راي ای نہیں ای وی کا کام نہیں ہے یہاں پہ یی یہ ہے نا یہ یا زیر یی يا جدي ہاں جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ ہاں ای تو نہیں بولتے نا یہ کو یہ تو یہ کوئی بول دیں یی راي یہ راي رأی ہاں اور جب وقف کر دیں گے تو رأی اس کا تیسرا حصہ ادا کیا جائے گا تجوید میں بتایا تھا رأی ہے نا یہ کی تیسرا حصہ ادا ہوگا رأی چلیں اس میں آ گیا مجھے مل نہیں رہا تھا ہاں چلیں من رائی من ہاں اس میں سانس نہیں توڑیں گے آواز رکے گی سکتا کیا بتایا تھا سانس نہیں ٹوٹے گی اور آواز رکے گی من من پھر یوں پڑھیں گے آگے ہاں من چلیں الف جبر ان الف کیوں حمدان جبر ان زال جبر زل نو علی جبر نا انزلنا انذرنا حمدا نو جبر ان زی لام جبر زن انزل نو جبر نا زال اندر زا لام جبر زن انزلنا نون الف زبرنا نو علی نا انزلنا قلنا بھی ہے اس میں انزلنا انزلنا خلقنا 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 خلق نور خلقنا والوا قائد الرفاع رفع نور جبنا رفعنا ہاں واجب الله ذات عند الروح نور جبنا وزعنا نوطا نوت فاجب الفات تينو جبتين تا تا ها تا تے نہیں تاجو تا جبتين نطفتين نطفة عن باجر الإب واجب الله تينو يتن إبرة إبرة عبرہ إبرة جب وقف کریں گے تو عبرہ بسم الله الرحمن الرحيم عملون میں یا عین زبر یا لام زبر لا یا علا
يضحك نہیں سین دیر صرف سین دیر سی نہیں کدھر پڑھ لیں حمزہ زبر یا زیر ی رو ی رو ی یہ بولتے ہیں نا یہ کو ی کرتے ہیں ی رو ی یا ہوتا ہے نا یہ ہلکا کیا رو زبر رو یا زیر ی رو ی ہاں صحیح آگے چل دال دال رو زبر حمزہ حمزہ زال آپ سے ملے گا ہاں یہ اصل میں ہر الف پہ اگر کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے اس کو صرف اس لیے ہم حمزہ بولتے ہیں رفعنا رفعنا آنا نہیں بولے رفعنا رفعنا ضاد عین زبر دو پیش ہے نا زبر ہے آپ کے عبرتن چلے بھائی ہاں یسقون
لام واپس را نون زبر نا يفعلون يفعلون یا عین زبر یاد ید زبر ما یاد ما يعمل یا لام واپس نون زبر نا يعملون نہیں کرنا عین ہے يعملون يكسبون خوابش کو ينزو من بعد عین زبر وضعنا نون تو پیش عین با زیر نہیں تا ہے تا پیش چلے بھائی ان کا وہ چل رہا ہے آپ اپنا پڑھے اس کا استاد ہم نے لگا دیا سر چلے بھائی یہی سے پڑھ لیں پڑھنے دیں یہیں سے
بے واپس با واپس با واپس با واپس نون زبر نا یکسبون یا دال زبر ید وا واپس لام واپس نون زبر نا یدخلون یا نون زبر ین زاد واپس ضا پیش رو زا پیش رو را پیش رو وا واپس رو را واپس رو نون زبر نا ینظرون را حمزہ زبر را یا زیر یی لا یی را یی میم نون زبر من را زبر را اب دو زیر قین من را قین حمزہ نون زبر ان دال زبر دا دال را زبر زر نون زبر نا انذرنا حمزہ نون زبر ان دال زاد لام زبر زر نون زبر نا انزلنا فا لام زبر فا لام قاف زبر لگ نون زبر نا خلقنا را زبر را فا عین زبر فا نون زبر نا رفعنا رفعنا واو زبر با صاد عین زبر زا نون زبر نا وزانا وضعنا وضعنا عین کو واضح کرنا ہے وضعنا نون واپس نون تو پیش نون تو پیش نون پا زبر پا تا زد کی تا دو زیر تا دو زد تین نطفتین عین زر عین بار زر اب را زبر را تا دو زبر تن ابرتن چلیں آپ بھی پڑھ لیں چلیں بھائی ہاں نیچے کر کے پڑھنا ہے تا حمزہ زبر تا تا واپس تو نون زبر نا یا سین پیش یس قاف وافو یسفعون یفعلون یعفعون یفعلون یعملون یعملون میم زبر ما یعملون لام واپس یعملون اس کو نا جب اسٹاپ کریں گے تو یہ یہ کی طرف بس اس طرح اس کا حصہ ادا ہونا ہے من غافر حمزہ نون زبر رفعنا وزعنا نطفة نون صاد پیش نطفی فا زبر فا تا دو اس کا ابراہ پڑھیں گے اینڈ میں پھر وف کریں گے تو عبارہ نطفتن کو نطفہ لطفہ ہو گیا چلے معین بھائی بغیر ہجو کے تا تو نا یہیں سے یسقو یسقو
يضحكون آپ نے پڑھ لیا تھا، انہوں نے بھی پڑھا تھا. رفعنا آنا نہیں رفعنا رفعنا وضعنا 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 چلے بھائی. یسقون من من راقن آواز ٹوٹے گی. من راقن ان انذرنا آنا نہیں رفعنا رفعنا نہیں، وہ تو ایسی بول رہے ہیں. رفعنا پھر ہے وضعنا نطفة عبرتن، آپ کے وہاں عبرتن لکھا ہوا شاید. عبرتن کسی کے بعد تن ہے، کسی کے بعد تن بھی لکھا ہوا ہے. ہاں چلیں حضرت. بغیر جو کہ تأتون یسقون یعلمون انزلنا خلقنا رفعنا وضعنا نطفة نطفتن ہے. انذرنا ذال اور را ہے. انزلنا زل. يضحكون يضحكون ضاد میں زور ہے. اگر اردو والا ذات بولیں گے تو پھر تو نماز بھی خراب ہو جائے گی. غیر المغضوبی بولیں گے نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اردو میں تو ہے ضاد اور عربی میں ضاد نہیں ہوتا. عربی میں ہوتا ہے ضاد زور آتا ہے اس کے اندر. تو غیر المغضوبی اگر زور لگا سکتے ہیں تو نماز بچا لیں. مغضوب علیہم ولا الضالین، اگر یہ بولیں ولا الضالین تو نماز گئی. بڑا احتیاط ہے. ولا الضال ولا الضال ضال ضاد ضاد ضاد
یہ جو زور آ رہا ہے یہ ہے اس کے اندر، اتنا ہلکا نہیں ہے، یہ عربی کا ضاد ہے بھائی، اس میں مشق کرنی پڑے گی. صدق اللہ العظیم. ہاں نہیں نکل رہا تو پھر آپ اس کو دال کے قریب ہی پڑھیں، مطلب دول ہی پڑھیں پھر، اگر آپ سے نکل نہیں رہا، تاکہ نماز تو بچی رہے. پڑھنا صحیح ہے.